قال ادخلوا، کہا کہ داخل ہو جاؤ، یعنی قیامت کے دن کہا جائے گا داخل ہو جاؤ. کہاں داخل ہو جاؤ؟ فی امم، امت کی جمع، جماعتوں میں. قد خلت، تحقیق گزر گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی پچھلی امتیں، من الجن والانس، جن و انس کی، جن و انس کی جو جماعتیں تم سے پہلے گزری، تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ. کہاں؟ فی النار، آگ میں. یعنی سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، اگلے پچھلے ایک جیسے جو بھی عمل کر رہے تھے. کلما، جب کبھی، دخلت، داخل ہوئی، امتن، کوئی جماعت، کوئی گروہ، جب کبھی داخل ہوگی کوئی امت، کوئی جماعت، تو کیا کرے گی داخل ہو کے جہنم میں، آگ میں؟ لعنت اختہا، لعنت کرے گی اپنی بہن کو. یہاں اس کو بہن کیوں بتایا گیا ایک امت کو دوسری امت کا؟ کہ جس طرح بہنیں دنیا میں مل جل کر کام کرتی ہیں یا اکٹھی رہتی ہیں، دوستی ہوتی ہے، اسی طرح گمراہ لوگ بھی بہنوں کی طرح ہوتے. آپ دیکھیں جس کو آپ زیادہ اچھا دوست بنائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میری بہن ہے، کہتے ہیں نا، میں نے اس کو بہن بنایا ہوا ہے. تو آپ کس کو بہن بناتے ہیں؟ جس سے آپ کے کوئی خیالات ملتے ہو، سوچ ملتی ہو، کوئی قدر مشترک ہو تو آپ اسی کو بہن کہتے ہیں. جس سے آپ کی نہ بنتی ہو اس کو بہن تھوڑی کہتے ہیں، سسٹر نہیں کہتے اس کو آپ. ہم خیال لوگوں کے لیے آپ سسٹر کا لفظ یوز کرتے ہیں، خواہ وہ خونی رشتہ ہو یا دوستی کا رشتہ ہو. تو قیامت کے دن بھی ہر امت دوسری امت کی سسٹر بن جائے گی، خیالات کی ہم آہنگی کی وجہ سے، کرتوتوں کے ایک جیسا ہونے کی وجہ سے، اعمال کی غلط کاریوں میں برابر ہونے کی وجہ سے. تو ایک بہن دوسری بہن کو لعنت کرے گی. دنیا میں تو بڑی دوستی تھی اور وہاں لعنت ہو رہی ہے. کیوں کرے گی لعنت؟ کیونکہ غلط کام کرنے والے کبھی بھی ایک دوسرے کے حقیقی دوست نہیں ہو سکتے. وہ سب وقتی مفادات کی دوستی ہوتی ہے، سچی دوستی نہیں ہوتی. سچی دوستی صرف اللہ کے نام پہ ہوتی ہے یا اللہ کی خاطر ہوتی ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے اس میں سارے کے سارے. ادارکو، ادارکو کا روٹ ہے دال رے کاف. کہاں پڑا تھا درک؟ منافقین کے انجام میں. فی الدرک الاسفل من النار. تو اسی سے لفظ نکلا ہے تدارک، تدارک کرنا، اسی سے ہے ادراک. تو درک کا معنی ہوتا ہے درجہ، نیچے کو جانے والا، یعنی طے بتایا یا درجہ بدرجہ جو نیچے کو جائے. تو ادارکو کا معنی ہے ایک چیز کا دوسری سے ملنا، یعنی ایک نیچے کی طے ہے، اس کے اوپر ایک اور طے آ گئی، اس کے اوپر ایک اور طے آ گئی، اس کے اوپر ایک اور طے آ گئی. یعنی جہنم میں ایک جماعت کے بعد ایک ڈالی جائے گی، ایک کے بعد ایک پھینکی جائے گی، اور وہ طے بتائے ایک دوسرے کے اوپر کٹھے ہوتے چلے جائیں گے. جیسے کوڑے کے ڈھیر ہوتے ہیں نا، اگر آپ نے سویرے کبھی دیکھا ہو جو گاڑی لینے آتی کوڑا کیا کرتی ہو، ایک ڈھیر اٹھاتی ہے، وہ نگل لیتی ہے، پھر ایک اور ڈھیر، پھر ایک اور ڈھیر. تو جہنم میں بھی انسانوں کا کوڑا اسی طرح ڈھیروں ڈھیر ایک کے اوپر ایک گرتا چلا جائے گا، سارا کباڑ خانہ جلانے کے لیے، بیکار ردی چیزیں جنہوں نے کچھ کام نہ کیا دنیا میں. اور ادراک کیا ہوتا ہے؟ ادراک کا معنی ہوتا ہے پہم کوشش سے کسی حقیقت کو پا لینا، یعنی بہت ساری چیزوں کا اکٹھا ہونا اور پھر سمجھ میں آنا. بعض اوقات آپ کسی مسئلے کے ایک حصے کو جانتے ہیں نا تو پوری طرح سمجھ نہیں آتی. ایک ہوتا ہے نا علم اور ایک ہوتا ہے ادراک، پرسپشن جس کو آپ کہتے ہیں، پرسیو کرنا. تو نالج ہے، انفارمیشن، اطلاع ہے، لیکن ادراک جو ہے وہ اس سے آگے ہوتا ہے. مثلا ابھی آپ نے ایک آیت پڑھی، اس سے آپ کو ایک بات سمجھ آئی، جب میں نے اس کے ساتھ ملا کے صورت واقعہ کی دوسری آیتیں پڑھی تو کیا ہوا؟ زیادہ وسعت کے ساتھ گہرائی، درک ہوتا نا نیچے جانا، تو ادراک ہوتا ہے گہرا علم. تو آپ کو اور زیادہ ویژن براڈ ہوا کہ اچھا یہ ہوگا، اور ایک یقین کی کیفیت ہوئی. تو یہاں پر کیا ہے کہ وہ جہنم اتنی وسیع ہے کہ ایک کے اوپر ایک، پے در پے
جب جمع ہو جائیں گے جمیعن سارے کے سارے سے مراد فالوورز اینڈ لیڈرز، تابعین اور قائدین. تابعین کا کیا مطلب ہے؟ پیروکار، اتباع کرنے والے. اور قائدین کا کیا معنی ہے؟ لیڈرز، قائد. اگلے اور پچھلے یہ مراد. اگلے لیڈر بن جاتے ہیں نا اور پچھلے فالوورز ہوتے ہیں. عموماً لوگ پچھلے لوگوں کو یا اپنے آباء و اجداد کو بڑا مان کے ان کی پیروی کرتے رہتے ہیں. تو جب آباء و اجداد بھی جو بہکے ہوئے تھے اور ان کے بچے بھی جو بہکے ہوئے تھے وہ سب اکٹھے ہوں گے، یا ایک نسل کے بعد جنریشن آفٹر جنریشن، یا ایک قوم کے بعد ایک قوم، جب سارے وہاں اکٹھے ہوں گے، قالت اخراہم لأولاہم، تو پچھلے پہلوں کو کہیں گے، یا پچھلی جماعت پہلی جماعت کو کہے گی، یعنی جو بعد میں جائے گی وہ جو پہلے جانے والی ہے ان سے کہے گی، ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلائی یہ ہیں وہ لوگ، اضلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. یا رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم تو ان کے پیروکار تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے. فآتہم پس دے ان کو، عذابا ضعفا عذاب دگنا، من النار آگ کا. یا رب ان کو دگنا عذاب دے. کیوں دگنا دے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں بہکایا، ان کی وجہ سے ہمیں مصیبت پہنچی. یہ ہے مجرم، یہ ہے لیڈر. جیسے کہ سورۃ الاحزاب آیت 67 اور 68 میں آتا ہے، قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، کہ یار اب ان کو دگنا عذاب دے اور ان کو بہت بڑی لعنت کر. حالانکہ دنیا میں وہ ان کے محبوب تھے، کیونکہ دنیا میں کون کس کی پیروی کرتا ہے؟ جس سے محبت کرتا ہے، جس کو اچھا سمجھتا ہے، جس کو وہ ہدایت پہ سمجھتا ہے. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الٹا پڑیں گے. قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لکل ضعف ہر ایک کے لیے دگنا ہے. کیوں ہر ایک کے لیے دگنا ہے؟ کیونکہ ہر پہلی جماعت پچھلی کو بھٹکانے کا ذریعہ بنی، پھر پچھلی پہلی بن گئی اور وہ اپنے سے پچھلی کو بھٹکانے کا ذریعہ بنی، اور اس طرح ہر ایک اپنے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھاتا جائے گا. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، سورۃ العنکبوت آیت 13، کہ وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ ان کا بھی اٹھائیں گے جن کو بھٹکایا. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ یہ کن سے کہا جائے گا ولكن لا تعلمون؟ پچھلوں سے جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کو کہا جائے گا، فالوورز کو کہا جائے گا.